الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ سورہ لقمان مکی صورت ہے۔ اس صورت کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت میں حضرت لقمان کا ذکر ہے، تو اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ لقمان ہے۔ حضرت لقمان کا تفصیلی تعارف دوسرے رکوع کے ابتدائی آیت کی تشریح میں آ جائے گا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے عقائد کا بیان فرمایا ہے۔ یہ جس زمانے میں نازل ہوئی تھی تو اس وقت مکہ مکرمہ میں یہ صورتحال تھی کہ جو حضرات مسلمان ہوتے تھے تو لوگ ان کا سماجی مقاطعہ کر دیتے تھے۔ بعض خاندانوں کی یہ صورتحال تھی کہ باپ مسلمان ہے تو بیٹا کافر ہے، کہیں بیٹا مسلمان ہے تو باپ کافر ہے، کہیں اولاد مسلمان ہے تو ماں مشرکہ ہے۔ تو اس طریقے سے خاندانوں میں عقائد کے اعتبار سے تفریق تھی۔ تو بعض والدین کی طرف سے اپنی اولاد کو حکماً شرک کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ تو اس صورت میں ایسے مسلمانوں کو بھی تعلیم دی گئی کہ اگر والدین شرک کا حکم دیں تو پھر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ گزشتہ صورت میں جو مضامین تھے سورہ روم میں عقائد کے بارے میں، یہاں بھی انہی مضامین کا تسلسل ہے، اور ان صورتوں کا زمانہ نزول بھی تقریباً ایک ہے کہ مکی زمانے کے تقریباً وسط میں یہ نازل ہوئی تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 6 سال یا 7ویں سال یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ گزشتہ صورت میں زیادہ تر ان لوگوں کا بیان تھا، ان کی عادات کا بیان تھا جو کہ نہیں مانتے، اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں کے بیان کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو مانتے ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھیں وہ ہماری زندگیوں کے لیے بھی بڑی اہمیت رکھتی ہیں، تو ان کا ذکر بھی اسی صورت میں آئے گا۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ یہ بارہا آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ حروف مقطعات کی تشریح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ امت کے لیے سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ ان پر ایمان رکھے۔ اگرچہ ہمیں اس کا مفہوم نہیں معلوم، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اس پر ایمان رکھنا یہ مسلمان کے ایمانیات میں سے ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ اس حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، ھدی ورحمۃ للمحسنین، جو نیک لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بن کر آئی ہے۔ یعنی قرآن کریم کی جو آیات ہیں وہ انسان کو علم بھی عطا کرتی ہیں، حکمت بھی عطا کرتی ہیں، اور یہ آیات محسنین کے لیے ہدایت ہیں اور رحمت ہیں۔ قرآن کریم تمام انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اور یہاں فرمایا گیا کہ ہدایت ہے محسنین کے لیے۔ اب ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، دوسری طرف یہ آیات آپ کو بتا رہی ہیں کہ متقین اور محسنین کے لیے ہدایت ہے، تو ان دونوں باتوں میں تطبیق کیسے دی جائے گی؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں، جو محسنین ہوتے ہیں، فائدہ وہی اٹھاتے ہیں۔ جیسے بارش وہ ایک جگہ پر جب ہو تو اس جگہ کی تمام زمین پر برستی ہے، لیکن اس بارش سے فائدہ وہی زمین اٹھاتی ہے جو زرخیز ہوتی ہے، کہ اس کو جذب کر کے اپنے آپ کو زندگی بخشتی ہے۔ تو قرآن کریم کی جو بارش ہے ہدایت کی، وہ تو پوری انسانیت کے لیے ہے، لیکن اس بارش سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو کہ اس کے سامنے اپنے دل کا برتن کھول کے رکھتے ہیں۔ اگر دل کا برتن ہی اوندھا پڑا ہوا ہو تو پھر اس کو ہدایت کیسی ملے گی؟ ہدایت اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو بھی دے دے جو ہدایت کا طلبگار ہی نہیں ہے۔
اللہ کی سنت یہی ہے کہ وہ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے۔ جس کو ہدایت کی طلب ہوتی ہے تو اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ تو یہی فرمایا سورہ بقرہ میں ھدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اور یہاں فرمایا کہ ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لیے۔ جس کو ہدایت مل جائے تو اس کی طرف رحمت بھی متوجہ ہوتی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت جو ہے وہ محسنین کے قریب ہوتی ہے۔ تو یہاں پہلے ہدایت کا ذکر کیا اور پھر رحمت کا، کہ جس کو ہدایت مل گئی تو اللہ کی رحمت بھی اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اور یہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ یہ محسنین ہیں، جو احسان کرنے والے ہیں۔ احسان کا مفہوم کیا ہے؟ تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ احسان کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی عبادت خشوع اور خضوع کے ساتھ کرے۔ عبادت چاہے وہ مالی ہو یا چاہے بدنی ہو۔ بدنی عبادت جیسے کوئی نماز پڑھتا ہے تو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے، اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اس کے تصورات پر اللہ کی تجلیات ہوں، اور اس کے خیالات میں یہی دنیا بستی ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ کی تجلیات میرے سامنے ہیں۔ تو اس تصور کے ساتھ جو آدمی نماز پڑھتا ہے تو ایسے آدمی کو محسن کہا جاتا ہے، گویا اس کے اندر صفت احسان پائی جاتی ہے۔ یہ تو بدنی عبادت کی مثال ہے۔ مالی عبادت کی مثال کیا ہے؟ کہ جو آدمی کسی کے ساتھ کوئی تعاون کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے تو طے شدہ طریقہ کار کے مطابق کرے۔ کسی کی مدد اس امید پر نہ کرے کہ یہ کل مجھے اس سے بڑا چڑھا کے دے گا، کسی کی مدد اس امید پر نہ کرے کہ یہ کھڑا ہو کے میرا استقبال کرے گا یا مجھے پروٹوکول دے گا، بلکہ کسی کی مدد کرنی ہو تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، نہ اس میں ریاکاری ہو، نہ اس شخص سے آپ کو کوئی امید ہو، اور نہ ہی بعد میں اس کو جتلایا جائے کہ میں نے تو تمہارے ساتھ یہ بھی کیا تھا اور وہ بھی کیا تھا۔ تو اس طریقہ کار کے مطابق جو مخلوق خدا کی خدمت کرے تو ہم مالی عبادات کے اعتبار سے اس کو محسن کہتے ہیں کہ یہ صفت احسان سے متصف ہے۔ تو جو آدمی یہ صفات اپنا لیتا ہے کہ عبادت بھی صفت احسان کے ساتھ کرے اور جو مالی عبادات ہیں، مخلوق خدا کی خدمت ہے، وہ بھی صفت احسان کے ساتھ کرے تو ہم اسے محسن کہتے ہیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے آدمی کے لیے پھر قرآن کریم کی آیات ہدایت بھی ہوتی ہیں اور اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی متوجہ ہوتی ہے۔ اب محسنین کے اندر تو بہت ساری صفات ہوتی ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، والدین کی خدمت کرتے ہیں، جتنے بھی اچھے اوصاف ہیں وہ ان کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ نمایاں اوصاف کا یہاں پر ذکر ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نیک لوگ جو کہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی محسنین کے لیے ہدایت ہے۔ اور ان محسنین کی صفات کیا ہیں؟ سب سے پہلی صفت کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کا پورا یقین رکھتے ہیں۔ یعنی اقامت صلاۃ ہے، ادائے زکوٰۃ ہے اور آخرت پر یقین ہے۔ یہ تین محسنین کے نمایاں اوصاف ہیں۔ میں پھر عرض کر دوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے اندر صرف یہ تین صفات ہوتی، مطلب یہ ہے وہ عمل تو پورے دین پہ کرتے ہیں لیکن ان کے اندر یہ تین اوصاف نمایاں ہوتی ہیں۔ اس کو ایک اور طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں، وہ یہ کہ جو آدمی نماز کا عادی ہو، صرف نماز اس طریقے سے نہ پڑھے جیسے ہم رواجی نماز پڑھتے ہیں، جو عادت کے تحت بس جلدی جلدی 4 فرض پڑھ کر بھاگتے ہیں، بلکہ وہ اقامت صلاۃ کا وہ ہے، اقامت صلاۃ کرتا ہے، یعنی نماز قائم کرتا ہے۔ اور نماز قائم کرنے کا مطلب میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ جو آدمی پورے طریقے سے نماز پڑھے اور نماز کا داعی بھی ہو، ماحول میں نماز قائم کرے، لوگوں کو نماز کی طرف متوجہ کرے، تو جو آدمی اقامت صلاۃ کی صفت جس کے اندر ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، آخرت پر اس طرح یقین رکھتا ہو جیسا یقین رکھنے کا حق ہے کہ وہ جو بھی کام کرے تو اس کے سامنے آخرت کا منظر ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اللہ کے سامنے مجھے اس کی جواب دہی کرنی ہے۔ تو جس آدمی کے اندر یہ تین صفات ہوتی ہیں اور اس طریقے سے ہوتی ہیں جیسے عرض کیا جا رہا ہے، تو پھر پورے دین پر عمل کرنا اس کی طبیعت بن جاتی ہے۔ وہ پھر اس کی طبیعت میں دین پر عمل کرنا آ جاتا ہے، دیگر نیک اعمال اس سے خود بخود سرزد ہوتے ہیں۔
یعنی اس کی طبیعت بن جاتی ہے، پھر وہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، وہ پھر کسی کی حق تلفی نہیں کرتا، وہ پھر والدین کا بھی احترام کرتا ہے، وہ اپنے ملک کی قانون کا بھی احترام کرتا ہے، وہ اپنے محلے میں اچھا شہری بن کر رہتا ہے، باقی تمام چیزیں ضمنی طور پر آ جاتی ہیں۔ اور جس کے اندر یہ تین چیزیں نہ ہوں تو پھر باقی دین بھی گویا کہ اس کے اندر نہیں رہتا۔ تو یہ تین نمایاں اوصاف ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہی ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہ ان کے لیے انعام کا اعلان ہے، یا یہ ان کو ڈگری دی جا رہی ہے کہ جو لوگ صفت احسان سے متصف ہیں، پورے کے پورے دین پر عمل کرنے والے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ یہ قرآن کریم کا تصور کامیابی ہے کہ قرآن کریم اس کو کامیابی کہتا ہے، اور اس میں آپ کو کہیں دنیا کا ذکر نظر نہیں آ رہا کہ دنیا میں اس کا بہت بڑا محل ہو، یا اس کے نوکر چاکر ہوں، یا اس کے آگے پیچھے 2 عدد ویگو ڈالے پھرتے ہوں۔ ہم اسی کو کامیابی سمجھتے ہیں نا، کہ دنیا اس کو سلام کرتی ہو، تو قرآن کریم اس کو کامیابی نہیں کہتا۔ تو قرآن کریم کے ہاں کامیابی اصل میں آخرت کی کامیابی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم دنیا میں بھی محنت کے مکلف ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی دنیا کو چھوڑ دے۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے آپ کو والدین دیے ہیں، بیوی بچے دیے ہیں، تو ان کی کفالت کرنے کے لیے آپ کو مال تو چاہیے، مال کمانا پڑے گا۔ لیکن جو مادیت میں لتھڑے ہونے کی وجہ سے ہمارا ایک تصور ہے کہ ہم کامیابی سمجھتے ہی دنیا کو ہیں، تو قرآن کریم اس تصور کا رد کرتا ہے۔ ہم خود اپنا جائزہ لیں، ہر والد یہ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کا مستقبل روشن ہو۔ اب ہم سب اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم روشن مستقبل کس کو سمجھتے ہیں۔ ہم جب بچے کو روشن مستقبل کے راستے پر چلاتے ہیں تو ہمارے لاشعور میں کیا ہوتا ہے، ہمارے دل و دماغ میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے لاشعور میں یہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ کل بہت اچھا نمازی بنے، یا بہت پرہیزگار بنے، اللہ کی عبادت کرنے والا بنے۔ بہت کم لوگوں کے ہاں یہ چیز ہوتی ہے۔ اکثر والدین کے لاشعور میں یہی چیز ہوتی ہے کہ بہت بڑا ڈاکٹر بنے، اور ڈاکٹر بنانا بھی اس لیے نہیں ہوتا کہ انسانیت کی خدمت کرے، اس لیے ہوتا ہے تاکہ انسانیت پر چھری چلائے، جیسے ہم پر ڈاکٹر چھری چلاتے ہیں۔ تو میرا بیٹا بھی اس طرح بھاری فیسیں لے، انجینئر بنے، فلاں بنے، پائلٹ بنے۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے کے پاس خوب دنیا ہو، اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کامیابی۔ میں پھر عرض کر دوں کہ یہ کامیابی کا ایک جز ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے مادی اعتبار سے ترقی کا سوچے ہی نہیں۔ ہر والد کو سوچنا چاہیے کہ اس کی جو اولاد ہے وہ کل کسی کی محتاج نہ ہو۔ میں یہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو پوری کامیابی نہ سمجھا جائے، یہ کامیابی کا ایک تھوڑا سا جز ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی۔ ایک آدمی دنیا میں بہت اونچی پوزیشن پر چلا جائے، آخرت کے اعتبار سے وہ صفر ہے، تو اس سے بڑا ناکام کوئی نہیں ہے۔ ایک آدمی دنیا میں بالکل فقر کی زندگی بسر کرتا ہے لیکن آخرت میں کامیاب ہے، تو یہ کامیاب ہے۔ اور ایک آدمی دنیا میں بھی اچھی پوزیشن پر ہے اور آخرت میں بھی اعلیٰ درجات حاصل کرتا ہے، تو پھر یہ اعلیٰ درجے کی کامیابی پر ہے۔ اور یہی اس دعا کا مقصد ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی چاہیے اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی چاہیے۔ تو یہ میں باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ان کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے، میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، اس وجہ سے کہ بعض اوقات ہم لوگ پھر اس قسم کے پیغامات سے دنیا کی نفی کرنے لگ جاتے ہیں کہ چھوڑ دو یہ نوکری، چھوڑ دو یہ کاروبار، اور ہر چیز چھوڑو اور بس مسجد میں بیٹھ جاؤ یا کسی خانقاہ کی طرف نکل جاؤ۔ تو اسلام کا مقصود یہ نہیں ہے۔ اگر مقصود یہ ہوتا تو پھر ہمارے ذمے اپنی اولاد کی کفالت نہ ہوتی، والدین کی خدمت نہ ہوتی۔ جب وہ ساری چیزیں ہیں اس کے لیے تو مال چاہیے اور وہ مال کمانا پڑے گا۔ تو یہ جو ہمارے ہاں ایک طرف مادیت کی فضا ہے جو سمجھتے ہی سب کچھ دنیا کو ہے، اور ایک طرف پھر ایسی فضا ہے جو دنیا کی بالکل نفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس ہم نے صرف یعنی دین کے ایک حصے کو لے لیتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑو اور بس آخرت کو کماؤ۔ حالانکہ اسلام جو ہے وہ آپ کو دنیا کے راستے سے بھی آخرت کمانے کی ترغیب دیتا ہے کہ دنیا اس طریقے سے کماؤ کہ یہی دنیا تمہیں کدھر لے جائے؟ آخرت کی طرف لے جائے۔ صدقہ خیرات وہی کر سکے گا نا جس کے پاس مال ہوگا، حج وہی کر سکے گا جس کے پاس مال ہوگا۔ تو بہرحال اپنے تصورات کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کے خریدار بنتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ،
تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کو بے سمجھے بوجھے اللہ کے راستے سے بھٹکائیں، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کا مذاق اڑائیں۔ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ یہاں سے اب اہل مکہ میں اس زمانے میں ایک شخص تھا نضر بن حارث، تو اس کے کرتوتوں کی طرف روئے سخن پھیرا جا رہا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں مکہ مکرمہ میں قرآن کریم کی دعوت دی جا رہی تھی تو لوگ قرآن کی طرف متوجہ ہوتے تھے، کچھ تو قرآن کریم کے اندر تاثیر ہی ایسی تھی، اور پھر یہی قرآن کریم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنایا جاتا، کلام اللہ کا ہو اور زبان اللہ کے حبیب کی ہو، تو پھر اس کلام میں کس قدر تاثیر ہوگی، تو لوگ متوجہ ہوتے تھے۔ بڑے بڑے مشرک سردار چھپ چھپ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ جب قرآن کریم اس طریقے سے لوگوں پہ اثر انداز ہونے لگا تو قریش مکہ کے سردار یہ سوچنے لگے کہ اس دعوت کا راستہ ہم کیسے روکیں، یہ تو ہمارے بچے بھی قرآن سننے کے لیے جاتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں۔ عرب تھے، وہ سمجھتے تھے قرآن کے پیغام کو، اس کی فصاحت اور بلاغت کو سمجھتے تھے، تو اب سرداروں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ ہم اس کو کیسے روکیں۔ اس سے پہلے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت روکنے کے لیے مختلف طریقوں سے الزام تراشی کیا کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے یہ جادوگر ہیں، کبھی کہتے تھے یہ کاہن ہیں، کبھی کہتے تھے یہ مجنون ہیں۔ تو ایک شخص تھا نضر بن حارث، اس نے قریش مکہ کے سرداروں کو کہا کہ دیکھو یہ جو تم کہتے ہو کہ ساحر ہے، مجنون ہے، کاہن ہے، تو یاد رکھو اس سے بات نہیں بنے گی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے اور تم سب لوگ ان کے اعلیٰ ترین اخلاق کے گواہ ہو۔ آج تک تم ان کو صادق اور امین کہتے تھے، اور اب تم ان کو جادوگر کہنا شروع ہو گئے ہو، تو کیا یہ باقی دنیا کے لوگوں کو نہیں پتا کہ جادوگر کیا ہوتا ہے؟ لوگ جادوگر کے باتوں میں اور ان کی باتوں میں فرق نہیں کر سکتے۔ اچھا تم کاہن کہتے ہو، تو جی عرب کے قبائل نہیں جانتے کہ کاہن کیا ہوتا ہے، کاہنوں کے اخلاق کس طرح کے ہوتے ہیں، کاہنوں کا کردار کیا ہوتا ہے، ان کی باتیں کیا ہوتی ہیں۔ تم ان کو شاعر کہتے ہو، تو عرب کے لوگ شاعری نہیں جانتے، ان کو تو معلوم ہے کہ شاعری کیا ہوتی ہے۔ تو اس پروپیگنڈے سے تمہارا کام بننے والا نہیں ہے۔ میں تمہیں ایک ایسا راستہ بتاتا ہوں کہ جس کے ذریعے ہم اس دعوت کا راستہ روکیں گے۔ چنانچہ یہ چونکہ تاجر تھا، ایران جایا کرتا تھا اپنی تجارت وغیرہ کے سلسلے میں، اور مختلف ممالک کا سفر کرتا ہوگا، ایران خاص طور پر جاتا تھا، اور ایران میں قدیم ثقافت تھی، بڑے بڑے بادشاہ گزرے تھے۔ تو اس نے کہا کہ میں ایران سے بڑے بڑے بادشاہوں، اسفندیار اور دیگر بادشاہوں کے قصے لے آتا ہوں، اور دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ کہیں سے ایک گانے بجانے والی لونڈی خرید کے لے آیا، اور یہ اس نے آ کے عربوں کے معاشرے میں پرچار شروع کر دی۔ لوگوں سے کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو عاد اور سمود کے قصے سناتے ہیں، قرآن کریم میں عاد اور سمود کی تاریخ ہے مختلف اقوام کی، تو آؤ میں تمہیں اس سے بہتر قصے سناتا ہوں ایران کے بادشاہوں کی، ایران کی قدیم تہذیب کی۔ ایران کی قدیم تہذیب ہے صدیوں پرانی، تو میں تمہیں وہ قصے سناتا ہوں۔ اور اس نے اپنے نوکر چاکروں سے کہہ رکھا تھا کہ جب تم دیکھو کہ کوئی شخص ہے جو قرآن کریم کی دعوت میں دلچسپی لیتا ہے، تو پھر یہ گانے بجانے والی لونڈی کو لے جاؤ اور جا کے اس پر مسلط کرو کہ وہ اس کو عیاشی میں مبتلا کرے، وہ اس کو تفریح کی خاطر لے جائے۔ یعنی اس نے ایک ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی کہ جب قرآن کریم کی دعوت دی جانے لگے اور مسلمان قرآن کریم کی دعوت کے لیے نکلیں، تو لوگوں کے پاس متبادل بہت ساری چیزیں موجود ہوں کہ کہیں پہ قصے سنائے جا رہے ہیں، ناول سنائے جا رہے ہیں، اسفندیار وغیرہ کے قصے ہیں جس میں عیاشی ہی عیاشی ہے۔ قرآن کریم اگر قصہ بھی سناتا ہے تو عبرت کے لیے سناتا ہے، ساتھ عمل کی بھی دعوت دیتا ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے، اور انسان کی نفسیات ہے کہ وہ ایسے قصے کو جلدی لیتا ہے جس میں کچھ کرنا نہ پڑے۔ تو وہ یہ چاہتا تھا کہ پھر ماحول میں قصے بھی ہوں، ایک طرف ماحول میں گانے بجانے بھی ہوں، عیاشیاں بھی ہوں، لوگوں کی جو خواہشات ہیں ان کی تکمیل بھی ہو، تاکہ لوگ قرآن کریم کی دعوت کی طرف نہ جائیں، ادھر ادھر چلے جائیں۔ جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں ہے کہ قرآن کریم کی دعوت تو معاشرے میں موجود ہے، لیکن لوگوں کے پاس دیگر دلچسپیاں اور رنگینیوں کے کام اتنے ہیں کہ اس طرف کم ہی لوگ آتے ہیں۔ مساجد میں آپ کو خال خال لوگ نظر آئیں گے،
باقی کلبوں میں آپ چلے جائیں، ادھر ادھر آپ چلے جائیں تو وہاں آپ کو لوگ زیادہ نظر آئیں گے۔ یہاں تک کہ یہ جو ہمارے ہاں ورزش کے لیے مختلف عمارتیں بنی ہوئی ہیں، ان میں بھی آپ کو لوگ زیادہ نظر آئیں گے بنسبت مسجد کے۔ صبح صبح ورزش کے لیے تو وہاں موجود ہوں گے، لیکن مسجد میں آپ کو نمازی نظر نہیں آئے گا۔ تو یہی انسان کی نفسیات ہیں جو ہر زمانے میں رہی ہیں، اور باطل کے علمبرداروں نے ہمیشہ انسان کی انہی نفسیات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ تو نضر بن حارث نے یہ کام کیا کہ لوگوں کو قصے کہانیوں کے پیچھے اور گانے بجانے کے پیچھے لگانے کی کوشش کی۔ اس زمانے میں گانے بجانے کا کام لونڈیاں کرتی تھیں، آزاد خواتین ابھی اس طرف نہیں گئی تھی۔ جس طرح ہمارے ہاں اس کو آرٹ سمجھا جاتا ہے نا، اور بہت ایلیٹ کلاس کی خواتین جو ہیں وہ اپنے آپ کو گانے بجانے کے لیے وقف کرتی ہیں، آرٹسٹ بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ کسی زمانے میں ایسے لوگوں کو میراثی کہا جاتا تھا، آج کل ان کو آرٹسٹ کہا جاتا ہے۔ اصطلاحات کا بھی بڑا فرق ہوتا ہے نا، اصطلاحات تبدیل ہونے سے لوگوں کے کردار تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب اگر آج تک اس کام کو وہی میراثیوں والا کام کہا جاتا تو شریف لوگ اس طرف کبھی بھی متوجہ نہ ہوتے۔ اب اس کو آرٹ بنا دیا گیا اور ایسا کام کرنے والے کو آرٹسٹ کہہ دیا گیا، تو اب بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اس طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ میں تو آرٹسٹ بن رہا ہوں، حالانکہ حقیقت میں ہوتا وہ میراثی ہے، کام جو میراثیوں والا ہے۔ تو بہرحال نضر بن حارث نے قرآن کریم کے پیغام میں اس طریقے سے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اب یہاں میں ایک اور چیز کی طرف آپ کو متوجہ کروں کہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ گانے بجانے اور قرآن کریم میں ابتدا ہی سے ایک تقابل چلا آ رہا ہے۔ قرآن کریم کی طرف جانے سے روکنے کے لیے شیطان نے اگر سہارا لیا تھا تو وہ گانے بجانے کا لیا تھا، اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو آدمی گانے بجانے کا رسیہ ہوتا ہے وہ قرآن کریم کی طرف نہیں آتا، اس کا دل قرآن میں نہیں لگتا۔ ہمارے ہاں جو جدید سکالر قسم کے لوگ ہیں وہ گانے بجانے کے حلال اور حرام ہونے کی بحثیں چھیڑ دیتے ہیں، میں اس بحث میں نہیں جاتا، صرف اس طرف آپ کو متوجہ کرتا ہوں کہ اپنے معاشرے میں تلاش کیجئے، جو آدمی یہ گلوکاروں کا رسیہ ہوتا ہے وہ قرآن کی طرف نہیں آتا، اور جو آدمی حقیقتاً قرآن پڑھتا ہے، درست طریقے سے پڑھتا ہے، قرآن سے وابستہ ہوتا ہے، تو وہ گانے بجانے کی طرف نہیں جاتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دل میں قرآن بھی موجود ہو اور گانا بجانا بھی موجود، یعنی ایک ہی دل میں یہ دو دلچسپیاں جمع نہیں ہوتی، تو معلوم ہوا کہ ان دونوں میں تضاد ہے۔ باقی ایک آدمی اپنی چرب زبانی کی بنیاد پر کہیں سے دلیلیں کھینچ کے لے آئے تو وہ ایک الگ بات ہے، دلیل تو ہر چیز کی ہوتی ہے، ہر طرف سے کوئی نہ کوئی دلیل بندہ لے آتا ہے، بس آدمی کی زبان تیز ہونی چاہیے اور ایک عدد اس کے پاس کیمرہ ہونا چاہیے، پھر آج کل کے زمانے میں ہر چیز اس کے لیے کیا ہوتی؟ آسان ہوتی۔ اسلام نے جن جن چیزوں کے ذریعے لوگوں کے تزکیہ نفوس کرنے کا ایک کوشش کی ہے، لوگوں کا تزکیہ نفس کیا ہے، تو ہر اس چیز کو اس کی رکاوٹ ہٹانے کے درپے ہیں آج کل ہمارے یہ جدید قسم کے علمبردار۔ تو بہرحال یہاں اس آیت میں اس زمانے کے اس ماحول کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ فضول چیزوں کے خریدار بن رہے ہیں، اور مقصد ان کا یہ ہے کہ ان فضول چیزوں کے ذریعے قرآن کریم کا راستہ روک دیں۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ جو کہ لہو الحدیث کے خریدار بنتے ہیں۔ لہو الحدیث سے مراد ہر وہ چیز ہے جو کہ آپ کے دل کو غفلت میں مبتلا کر دے، اللہ سے دور کر دے، ہر وہ چیز، چاہے وہ کھیل ہو، چاہے وہ ناول ہو، چاہے وہ ڈرامے ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، جو چیز آپ کو دین سے غافل کر دے تو قرآن کریم نے اس کو لہو الحدیث کہا ہے۔ ویسے کھیل کود کی شریعت نے ممانعت نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات میں بھی کھیل کود کا ذکر ہے، جیسے ایک روایت میں تیر اندازی، گھڑ سواری اور اس قسم کے کھیلوں کا ذکر ہے، جس سے لوگوں کے جسم کو بھی فائدہ ہوتا ہے، دماغ کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ہر وہ کھیل جس سے آپ کا جسمانی فائدہ ہو، آپ کا کوئی دماغی فائدہ ہو، اور وہ کھیل آپ کے دین پہ اثر انداز نہ ہو، تو اس کھیل کے کھیلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کھیل آپ کو دین سے دور لے جائے تو پھر وہ لہو الحدیث کے زمرے میں آئے گا، چاہے وہ کوئی بھی کھیل ہو۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کے خریدار بنتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے بغیر علم کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں، یعنی کیا وہ نہیں جانتے کہ اس کام کا انجام کیا ہے؟ سب کچھ ان کو پتہ ہوتا ہے، بس ناسمجھی ہوتی ہے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اور اس کا مذاق اڑائیں، تو ایسے لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا
اور جب ایسے شخص کے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو وہ پورے تکبر کے ساتھ منہ موڑ لیتا ہے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، جیسے انہیں سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں بہرا پن ہے، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، لہٰذا اس کو ایک دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ قرآن کریم ہر اس آدمی کو بہرا کہتا ہے جو کہ حق سنتا نہیں ہے، بے شک اس کے کان بہت تیز ہوں۔ ہر اس آدمی کو اندھا کہتا ہے جو حق کو دیکھتا نہیں ہے، بے شک اس کی بصارت کتنی ہی تیز ہو۔ ہر اس آدمی کو احمق کہتا ہے، جانور سے بھی بدتر کہتا ہے جو کہ حق سمجھتا نہیں ہے، چاہے دنیا اس کو کتنی ہی دانشور کہتی۔ گویا کہ اللہ نے یہ توانائیاں جن مقاصد کے لیے دی ہیں، کوئی انسان ان مقاصد کو ہی حاصل نہ کر سکے تو پھر ان توانائیوں کا فائدہ کیا ہے؟ جو عقل انسان کو اللہ کی طرف نہ لے کر جائے تو اس عقل کا کیا فائدہ؟ وہ بے شک فضائیں مسخر کرے، وہ بے شک چاند پہ جائے، وہ بے شک سمندر کی تہوں میں گھس جائے، لیکن اگر اس کی وہ عقل اسے اللہ کی طرف نہیں لے جا سکی جو اس کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو پھر ایسی عقل کا فائدہ کیا ہے؟ ایسے لوگوں کو قرآن کریم جانوروں سے بھی بدتر کہتا ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ جانور اپنے مالک کو تو پہچانتا ہے اور یہ آدمی اپنے مالک تک کو نہیں پہچانتا، تو یہ جانور سے بھی گیا گزرا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، البتہ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں، خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں نیکوکاروں کا ذکر ہے، ایمان اور عمل صالح کا اکٹھا بیان ہے۔ ایمان دعویٰ ہے کہ میرا اللہ پر ایمان ہے، اور آپ کا عمل آپ کے اس دعوے کی دلیل ہے۔ آپ نے جب دعویٰ کیا کہ میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں تو اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ پھر آپ نماز پڑھیں، اللہ کے احکامات کو تسلیم کریں، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رکیں، یہ کام کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ اور جب آپ کے دعوے کو دلیل مل جائے گی، یعنی ایمان کے ساتھ عمل مل جائے گا، تو پھر یہ تمام انعامات اس شخص کے لیے ہیں۔ جب میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں نے مرنا ہے اور آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو پھر اس عقیدے کا تقاضا یہ ہے کہ میں جو بھی کام کروں تو میرے سامنے آخرت میں دربار ہو، کہ آخرت میں مجھے حاضر کیا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اگر یہ تصورات میرے دل و دماغ پر حاوی نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا دعویٰ محض لفظی دعویٰ ہے، میں صرف لفظوں کا بادشاہ ہوں، لفظوں کا بازیگر ہوں، عمل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جب تک عمل ایمان کے ساتھ نہیں ملتا اس وقت تک انسان کے لیے حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان کے لیے باغات کی نعمتیں ہیں۔ اگر یہ فرماتے کہ ان کے لیے باغات کی نعمتیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ نعمت تو ان کی ہے لیکن باغ ان کا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں، یعنی باغ کے مالک بھی وہ، جنت کے مالک بھی وہ، اور جنت کی تمام تر نعمتوں کے مالک بھی وہ ہیں، اور پھر عارضی طور پر بھی نہیں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ وہو العزیز الحکیم، وہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ اقتدار بغیر حکمت کے ہو تو وہ انسانیت کے لیے مضر بن جاتا ہے، اقتدار جب حکمت والا ہوتا ہے پھر وہ انسانیت کے لیے رحمت بنتا ہے۔ اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے۔ اس دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، جس کو طاقت تو ملی ہے لیکن حکمت اس کو نہیں ملی، اس کو طاقت کے استعمال کا پتہ نہیں ہے، تو پھر اس کی وہ طاقت انسانیت کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ اور جس کے پاس طاقت بھی ہو، حکمت بھی ہو، تو ایسے آدمی کی طاقت انسانیت کے لیے پھر آسانی کا سبب بنتی ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا جو تمہیں نظر آ سکیں۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈگمگائے نہ۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر اس میں ہر قابل قدر قسم کی نباتات اگائیں۔ اب یہاں کائنات کا ذکر بطور نشانی کے کیا جا رہا ہے کہ جس رب نے یہ کائنات پیدا کی ہے تو وہی رب اس قابل ہے کہ اس کو واحد خالق مانا جائے اور اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان پیدا کیا
بغیر ایسے ستونوں کے جو آپ کو نظر آئیں۔ یہ آسمان آپ کے سروں کے اوپر قائم ہے لیکن آپ کو کوئی ستون نظر نہیں آتے۔ اسی طریقے سے فضا میں مختلف اجرام فلکی ہیں، اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، اپنے مدار کو چھوڑ کے دوسری جگہ جاتے نہیں ہیں۔ آپ کو کوئی ایسی تار نظر نہیں آتی جنہوں نے اس کو مدار کے ساتھ باندھ رکھا ہو، ایک مخصوص نظام کے تحت وہ تیر رہے ہیں۔ تو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ آسمان بغیر ستونوں کے کس نے قائم کیا ہے، اور یہ جو آپ کو مختلف اجرام فلکی نظر آتے ہیں اور باندھنے والی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی، تو ان کو اپنے اپنے مدار میں رہنے پر کس نے مجبور کیا ہے؟ یعنی کوئی ایسا غیر مرئی نظام ہے جس میں اللہ نے ان کو باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ اس آیت کے دو مفہوم ہیں، ایک تو یہ کہ آسمان کی ستون ہی نہیں ہے، تم آسمان کو دیکھتے ہو لیکن اس کی ستون نہیں ہے، اور ایک مفہوم یہ ہے کہ آسمان کے ایسے ستون نہیں ہے جو تمہیں نظر آئیں، یعنی ستون تو ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے۔ اور ستونوں سے مراد آپ نظام بھی لے سکتے ہیں کہ یہ جو مختلف نظام کے تحت، مختلف قوانین کے تحت یہ مختلف اجسام گردش میں ہیں، اور ان قوانین کی وجہ سے وہ اپنا مدار چھوڑ نہیں سکتی، اپنی جگہ چھوڑ نہیں سکتی، تو وہ کسی کو نظر تو نہیں آتے نا۔ تو اللہ نے اسی طرف اشارہ کیا کہ تمہیں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جس نے اس ہر چیز کو اپنی جگہ پہ قائم کیا۔ آسمان کے بارے میں بھی آج تک لوگ اس میں ہیں، تذبذب میں ہے کہ یہ کیا ہے۔ آج کل کی جو جدید تحقیقات ہیں اس میں تو اس کے کسی جسم کا وجود کا انکار کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بس یہ منتہائے بصر ہے، یعنی انسان کی جو نگاہ ہے اس کے اختتام کا نام آسمان ہے۔ لیکن قرآن کریم اور احادیث میں آسمانوں کی جو مختلف خصوصیات بیان ہوئی ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ باقاعدہ جسم رکھتے ہیں، اپنا وجود رکھتے ہیں، ان کے باقاعدہ دروازے ہیں جن سے فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، اور باقاعدہ فرشتوں کے لیے وہ کھولے جاتے ہیں، فرشتے جانے سے پہلے اجازت لیتے ہیں۔ مختلف روایات میں یہ واقعات آپ نے پڑھ رکھے ہیں، تو ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے باقاعدہ اجسام ہیں، یہ وجود رکھتے ہیں۔ ان کی حقیقت تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ آج کا انسان اس جدید تر ٹیکنالوجی کے باوجود پہلے آسمان تک نہیں پہنچ سکا، تو آگے جو 6 آسمان ہے وہاں تک اس کا علم اسے کیسے لے کے جائے گا۔ انسان جتنی بھی جدید سے جدید دوربین ایجاد کر لے تو وہ اسے یہ کائنات مزید وسیع کر کے دکھاتی ہے۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ کسی آدمی نے کسی دوربین سے ان کائنات کا آخری نقطہ دیکھ لی۔ جتنی طاقتور دوربین ایجاد کرے گا اتنی اس کو کائنات مزید پھیلتی ہوئی، مزید وسعت پذیر نظر آئے گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتیں ہیں جو اس نے یہ کائنات پیدا کی ہے، اور اسی کی طرف انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تم اس پہ غور کر لو اور دیکھو یہ کس نے پیدا کی ہے۔ تمہارے بت یہ پیدا کر سکتے ہیں؟ اگر تم کسی مقدس انسان کو سجدہ کرتے ہو، فرشتوں کو سجدہ کرتے ہو، تو کیا وہ یہ پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو جس نے پیدا کی ہے سجدہ بھی اس کو کرو۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا جو تمہیں نظر آ سکے، یعنی ایسے ستون نہیں ہے جو تمہیں نظر آئیں، بلکہ ایک ایسا نظام ہے جس کے تحت اللہ نے اس سب کائنات کو باندھ رکھا ہے۔ تمہارے اوپر آسمان گرتا نہیں ہے، سورج نہیں گرتا، چاند نہیں گرتا، اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور کائنات اپنے نظام کے مطابق چل رہی ہے۔ تمہیں کوئی وجودی مادی چیز نظر نہیں آتی۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈگمگائے گا۔ تاریخی درجے کی روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس روئے زمین کو بچھایا تو وہاں سے بچھانا شروع کیا جہاں آج بیت اللہ ہے، یعنی بیت اللہ کی جو زمین ہے اللہ نے سب سے پہلے اس کو پیدا کیا، اور اس کے بعد پھر باقی زمین کو پیدا کیا۔ اور جب زمینوں کے اوپر اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کیا تو سب سے پہلے بیت اللہ کے سامنے جو جبل ابو قبیس ہے اس کو پیدا کیا، اس کے بعد اللہ نے پھر باقی پہاڑوں کو پیدا کیا۔ یہاں پہاڑوں کی پیدائش کی حکمت یہ بیان کی جا رہی ہے تاکہ تمہیں زمین لے کے ڈگمگائے نہ، اس لیے اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کیا۔ اس کی 2 طرح کی تفسیریں علماء نے کی ہیں۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہ پہاڑ اللہ نے اس لیے پیدا کیے ہیں تاکہ زمین میں اضطراب نہ ہو۔ یہ زمین تو ایک کرہ ہے نا جو فضا میں تیر رہا ہے، اور اس کی 1/4 پر خشکی ہے، اور باقی اس کی کروڑوں مربع میل جو حصہ ہے 3/4 اس پہ سب کیا ہے؟ اس پہ پانی ہے، سمندر ہے۔ اب جو خشکی ہے اس کے اوپر کہیں میدانی علاقہ ہے، کہیں کوئی ڈھلوان ہے، کہیں سطح مرتفع ہے، یعنی ایسی کوئی پلین نہیں ہے بلکہ اونچ نیچ ہے۔ اب
کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زمین انسانوں کو لے کے ڈگمگانے لگ جائے، اس میں کوئی اضطراب پیدا ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر پہاڑوں کی صورت میں میخیں گاڑ دی تاکہ یہ زمین کیا ہو، ایک اعتدال کے ساتھ ہو۔ ایک تفسیر اس کی یہ بیان ہوئی۔ دوسری تفسیر اس کے بعض حضرات نے، خاص طور پر امام شاہ ولی اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے اور پہاڑی خطے نہ ہوتے تو میدانی خطے میں رہنے والے لوگ اضطراب کا شکار ہوتے، ان کی زندگیوں میں ایک خلا ہوتا۔ میدانی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی بہت ساری ضروریات کا تعلق پہاڑوں سے ہوتا ہے، جیسے پہاڑوں پر بہت ساری جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جو انسانوں کے امراض کا علاج جن سے ہوتا ہے، وہاں کی لکڑی کام آتی ہے، وہاں جو بڑے بڑے گلیشیئرز ہیں وہ انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں کہ وہاں سے پانی میدانی علاقوں میں آتا ہے۔ اور بھی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ میدانی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے پہاڑوں کا وجود اس کائنات میں کتنا ضروری ہے۔ تو اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو میدانی علاقوں میں رہنے والے لوگ اضطراب کا شکار ہوتے، اس لیے اللہ نے پہاڑ پیدا کی۔ تو پہلی تفسیر کے مطابق اس زمین کو اضطراب سے بچانے کے لیے اللہ نے پہاڑ پیدا کی، اور دوسری تفسیر کے مطابق اس زمین کے اندر رہنے والے انسانوں کو اضطراب سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ پیدا کی۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دی ہیں۔ اس روئے زمین میں لاکھوں اقسام کے جاندار ہیں، مخلوقات ہیں۔ آج تک انسان ہر قسم کے جانداروں کو ایکسپلور تو نہیں کر سکا نا، لاکھوں قسم کے اس نے دریافت کیے ہوں گے۔ ابھی اللہ کی اور بہت ساری مخلوقات ہیں جو کہ انسان کے دائرہ علم میں نہیں آئیں، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور ہر مخلوق میں انسان کے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ مضر چیزیں جو بظاہر ہمیں مضر نظر آتی ہیں، لیکن ان کے وجود میں بھی اللہ نے انسانوں کے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ رکھا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر اس میں ہر قابل قدر قسم کی نباتات اگائیں۔ آسمان سے پانی برسانے کا مطلب سما کا ایک مفہوم اونچائی کے معنی میں بھی آتا ہے، چونکہ بادل اوپر سے برستے ہیں تو اس وجہ سے اس کو آسمان سے برسانے سے تعبیر کیا گیا کہ تم دیکھتے ہو کہ اوپر سے تمہارے اوپر بارش برستی ہے اور اسی بارش سے تمہارے لیے نباتات اگتی ہیں اور تمہارا فائدہ ہوتا ہے۔ ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ فارونی، اب ذرا مجھے دکھاؤ، ماذا خلق الذین من دونی، کہ اللہ کے سوا کسی نے کیا پیدا کیا۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بات دراصل یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ نشانی ذکر کرنے کے بعد اب انسانوں سے سوال کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی مخلوق تو یہ تمہارے سامنے ہے، تمہارے معبودوں نے کیا پیدا کیا ہے کہ جس کی بت کی تم پوجا کرتے ہو اس نے کیا پیدا کیا۔ کائنات تو سب کی سب اللہ کی پیدا کرتا ہے، اگر اس نے کچھ پیدا نہیں کیا تو پھر اپنے آپ پہ ظلم کیوں کرتے ہو، اپنے آپ کو ظلم کیوں ڈالتے ہو؟ شرک سے بڑا ظلم تو کوئی نہیں ہے نا، تو شرک کر کے اپنے آپ کو ظلم کے راستے پر کیوں لگاتے ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور اگر کوئی ناشکری کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ پہلے اللہ نے عقیدہ توحید کی وہ نشانیاں بیان کی جو انسان کے سامنے ہیں، کائنات ہے، آسمان ہے، زمین ہے، بارش کا برسنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں تاریخ سے ایک واقعہ بیان کر کے توحید کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت لقمان یہ ایک تاریخی شخصیت ہیں، اور ایسی شخصیت ہیں جن سے اہل مکہ بھی واقف تھے۔ مکہ کے ماحول میں حضرت لقمان کی امثال، ان کی نصیحتوں، ان کی حکمت بھری باتوں کا چرچا تھا، اور باقاعدہ ان کے پاس تحریری طور پر بھی موجود تھا۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کا ایک شخص تھا، سوید بن صامت، یہ مدینہ کا وہ پہلا شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متاثر ہوا یہ کہ یہ حج کے لیے آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی، اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ مکی زمانہ قیام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں منا تشریف لے جایا کرتے تھے اور حاجیوں کو جا کر نصیحت فرماتے تھے، توحید کا درس دیتے تھے۔ تو یہ سوید بھی آیا ہوا تھا، یہ بڑا عالم فاضل آدمی تھا، یہ بھی آیا تھا حج کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سن کر اس نے کہا کہ آپ کی باتیں
میرے پاس موجود ایک کتابچے کی باتوں سے بہت ملتی جلتی ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے پاس حضرت لقمان کی نصیحتیں ہیں مجلہ لقمان کے نام سے۔ چنانچہ وہ گیا اور وہ صحیفہ لے آیا اور اس نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جس میں حضرت لقمان کی نصیحتیں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ باتیں اچھی ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن جو چیزیں میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ اچھی ہیں۔ تو یہ وہ پہلا شخص تھا مدینہ کا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنا اور اس کی تعریف کی۔ تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ کہ اہل عرب حضرت لقمان سے واقف تھے، ان کی تمثیلات، ان کی بیان کردہ مختلف تعبیرات، ان کی حکمتیں یہ عربوں کے ہاں رائج تھیں، باقاعدہ تحریری شکل میں تھی۔ تو یہاں حضرت لقمان کا حوالہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ عربوں کو یہ باور کروایا جائے کہ جس لقمان کے تم نام لیوا ہو، جس کی حکمت کی تم تعریف کرتے ہو، وہ لقمان مشرک تو نہیں تھا، وہ شرک تو نہیں کرتا تھا، وہ تو توحید کا داعی تھا۔ تو جہاں تم اس کی باقی حکمت کی باتوں کو لیتے ہو تو وہاں اس کی توحید کی باتوں کو بھی لو۔ رہی یہ بات کہ حضرت لقمان کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، تو ان کے بارے میں کوئی حتمی بات تو نہیں کہی جا سکتی کیونکہ وہ صدیوں پرانی شخصیت ہیں، اور عربوں میں اسلام سے پہلے کی کوئی تاریخ مستند ایسی نہیں ہے جو باقاعدہ لکھی گئی ہو۔ سب سے پہلے تو عربوں کی تاریخ کا جو تحریری طور پر باقاعدہ آغاز ہوا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہوا ہے۔ اس سے پہلے جزوی طور پر مختلف جگہوں پر کوئی تحریری چیزیں ہوں گی یا کوئی کتبے لکھے ہوئے ہوں گے، لیکن باقاعدہ کوئی تحریری ذخیرہ عربوں کے پاس نہیں تھا۔ سینہ بسینہ تاریخ چلتی تھی، تو حضرت لقمان کی تاریخ بھی عربوں میں سینہ بسینہ تھی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ حضرت لقمان کہاں کے رہنے والے تھے، تو مختلف آراء ہیں، مختلف تحقیقات ہیں لوگوں کی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حبشہ، مصر وغیرہ کے رہنے والے تھے، یعنی افریقہ کے علاقوں کے رہنے والے تھے، سیاہ رنگ کے تھے، حبشی تھے۔ ایک تحقیق یہ ہے کہ نہیں، عرب تھے، یمن کے رہنے والے تھے۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ یمن کے بادشاہوں میں سے تھے، اور ایک تحقیق یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل میں سے تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے، بلکہ ان کے قاضی تھے۔ تو یہ مختلف تحقیقات ہیں، ہر آدمی کی اپنی اپنی تحقیق ہے، تو بہرحال اپنے ذوق کے مطابق کسی بھی تحقیق کو لیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت لقمان کے بارے میں ایک بات تو یہ ہوئی کہ وہ کہاں کے رہنے والے تھے۔ دوسری بات یہ کہ وہ نبی تھے یا حکیم تھے، اس میں بھی دو آراء ہیں۔ کچھ حضرات ان کو نبی قرار دیتے ہیں، لیکن زیادہ تحقیقی بات یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکمت عطا کی تھی، انہیں حکیم بنایا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے تھے، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ان کی حکمت کی باتیں بہت معروف ہیں اور ان سے انسان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے چونکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ پہلے غلام تھے، تو ان کے زمانے غلامی کے مختلف واقعات نقل کیے جاتے ہیں۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت لقمان اپنی مسند پر بیٹھ کر درس دے رہے تھے، لوگ ہمتن گوش تھے، ان کی باتیں سن رہے تھے۔ ایک شخص آیا، کوئی چرواہا، اور اس نے آ کے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے، درس دے رہا ہے اور بہت سارے لوگ ہمتن گوش بیٹھ کر سن رہے ہیں۔ تو اس نے جب حضرت لقمان کو غور سے دیکھا تو پہچان لیا، اور حضرت لقمان کو مخاطب کر کے اس نے کہا، کیا تم وہی لقمان نہیں ہو جو فلاں زمانے میں فلاں جگہ میرے ساتھ بکریاں چراتے تھے، تم غلام تھے؟ تو لقمان نے فرمایا کہ ہاں میں وہی ہوں، تمہارے ساتھ بکریاں چراتا تھا، غلامی کی زندگی بسر کی میں نے۔ تو چرواہے نے کہا پھر تمہیں یہ منصب کیسے ملا؟ یعنی کہاں چرواہا اور غلام اور کہاں یہ مسند ارشاد کہ آپ بیٹھ کے درس دے رہے اور لوگ اتنا توجہ سے آپ کی طرف متوجہ ہیں، یہ منصب کیسے ملا آپ کو؟ تو حضرت لقمان نے فرمایا فضول اور لایانی چیزوں سے پرہیز کی وجہ سے مجھے یہ منصب ملا۔ یعنی انسان اگر فضولیات سے گریز کرے تو اللہ تعالیٰ اسے حکمت نصیب کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں حضرت لقمان کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ حکمت بے وقوفوں سے سیکھی ہے، احمقوں سے سیکھی ہے۔ کیسے؟ اس طریقے سے کہ جب میرے سامنے بے وقوف کوئی کام کرتا تو میں اپنے اوپر غور کرتا کہ یہ عادت میرے اندر تو نہیں ہے، اگر ہے تو میں اسے باہر نکال دوں۔ تو احمقوں کی ساری عادتیں میں نے چھوڑ دیں، تو ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں حکمت کے اس منصب تک پہنچا ہوں کہ بے وقوف آدمی جو کام کرے میں وہ چھوڑ دیتا تھا۔ تو بہرحال سب سے بڑی حماقت تو یہ ہے کہ انسان لایانی کام کرے، ایک کام آپ سے متعلقہ نہیں ہے، نہ آپ کے دین کا اس میں فائدہ ہے نہ دنیا کا اس میں فائدہ ہے، تو اس کام کو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایسے کاموں کو ترک کرنے سے ہی انسان کامیاب بنتا ہے۔
ایک اور واقعہ معروف ہے کہ جب وہ غلام تھے تو ایک مرتبہ ان کے مالک نے انہیں کہا کہ بکری ذبح کرو اور اس کے سب سے قیمتی 2 اعضاء لے آؤ۔ تو لقمان نے بکری ذبح کی اور زبان اور دل مالک کے پاس لے گئے کہ یہ اس کے سب سے قیمتی اعضاء۔ مالک نے اگلے دن پھر کہا کہ بکری ذبح کرو اور اس کے سب سے حقیر قسم کے اعضاء لے آؤ جو اس کو نقصان میں ڈالتے ہیں۔ تو اس نے پھر بکری ذبح کی اور وہی دل اور زبان لے گیا۔ تو مالک نے کہا سب سے قیمتی بھی یہ ہیں اور سب سے حقیر بھی یہ ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ تو لقمان نے فرمایا کہ اگر کسی کے زبان اور دل صحیح راستے پر ہوں تو وہ انسان قیمتی بن جاتا ہے زبان اور دل کی وجہ سے، اور اگر کسی کی زبان اور دل غلط راستے پر ہو، اس پر سیاہی چھائی ہوئی ہو، تو یہ زبان اور دل انسان کو ہلاکت کے راستے پر ڈال دیتے ہیں، اس کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ اور بھی مختلف واقعات آپ کو مل جائیں گے حضرت لقمان کی حکمت کے۔ یہاں ان آیات میں حضرت لقمان کے واقعہ سنانے کا مقصد جیسے میں نے عرض کیا وہ یہ ہے کہ اہل مکہ کو یہ باور کروایا جائے کہ جس لقمان کی تم تعریف کرتے ہو وہ لقمان تو توحید کا داعی تھا نا، تو تم جہاں اس کی باقی حکمت کی باتوں کو بیان کرتے ہو تو اس کی توحید کی باتوں کو بھی بیان کرو۔ فرمایا ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی۔ ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے حکمت، ان دونوں میں فرق ہے۔ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ اس کی مختلف تعریفیں بیان ہوئی ہیں۔ اس کی جو سب سے آسان تعریف ہے اور جامع قسم کی وہ یہ ہے کہ اپنی معلومات کو ضرورت کے مطابق بیان کرنا اور ضرورت کے مطابق اس پر عمل کرنا، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ یعنی معلومات تو آپ کے پاس بہت ہیں، اب ان معلومات سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، اس علم کو معاشرے کے سامنے پریزنٹ کیسے کرنا ہے۔ ہر بات ہر مجمع میں کہنے والی نہیں ہوتی، ہر بات پہ ہر وقت عمل نہیں کیا جاتا۔ یعنی دین پر عمل کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کا نام حکمت ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، کہ اپنے رب کے دین کی طرف بلاؤ، کس طرح؟ حکمت کے ساتھ۔ ہر بات ہر وقت ہر آدمی کے ساتھ نہیں کی جاتی۔ جیسی دعوت آپ بڑوں کو دیتے ہیں ویسی دعوت آپ چھوٹوں کو نہیں دیں گے۔ جس طریقے سے آپ چھوٹوں کو مخاطب کر کے نصیحت کرتے ہیں، اگر بڑوں کو نصیحت کرنی پڑ جائے تو آپ وہ لب و لہجہ اختیار نہیں کر سکتے۔ تو مقتضائے حال کے مطابق، وقت کے تقاضوں کے مطابق بات کرنا اور عمل کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ ایک حکمت ہے جو انسان کو عطا ہوتی۔ تو فرمایا کہ ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ وَمَن يَشْكُرْ، اور جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وہ خود اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے۔ یعنی اس سے اللہ کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، انسان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ اور وَمَن كَفَرَ، اور کوئی ناشکری کرے گا تو اپنا نقصان کرے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تو بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ اگر انسان اس کی تعریف نہیں بھی کرتا تو اللہ کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور وہ وقت یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، جب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ ان کو واعظ کر رہے تھے، یعنی بیٹے کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یقین جانو شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی۔ آدمی جب دوسرے کو نصیحت کرتا ہے تو اس میں یہ کہیں نہ کہیں یہ ایک امکانی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ویسی کہہ رہا ہو، کہیں جھوٹی نہ بول رہا ہو۔ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے تو کوئی آدمی غلط بیانی نہیں کرتا نا، بیٹے کو تو وہی بات بتائے گا جس کو وہ برحق سمجھتا ہے۔ تو اہل مکہ کو کہا گیا کہ لقمان تو بیٹے کو کہتے تھے کہ شرک نہ کرو، تو جہاں تم لقمان کی باقی حکمت کی باتیں بیان کرتے ہو تو اس کو کیوں نہیں بیان کرتے، اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ شرک تو بہت بھاری ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں یہ تاکید کی ہے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے پیٹ میں رکھا۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے۔ انشکر لی، کہ تم میرا شکر ادا کرو۔ یعنی ہم نے انسان کو والدین کے بارے میں تاکید کی۔ کیا تاکید کی؟ کہ ایک تو تم میرا شکر ادا کرو، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کا، یعنی میرا بھی شکر ادا کرو اور ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔
الی المصیر، میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اب یہاں والدین کے حق کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کا عمومی اسلوب ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنا حق بیان کرتا ہے وہاں والدین کا بھی حق بیان کرتا ہے۔ جہاں اپنی نافرمانی سے اپنے ساتھ شرک سے روکتا ہے تو وہاں والدین کے ساتھ نافرمانی سے بھی روکتا ہے۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کا حقیقی خالق تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن دنیا میں آنے کا اس کا ظاہری طور پر سبب والدین ہیں۔ کسی کے والدین نہ ہوتے تو انسان بھی دنیا میں نہ آتا۔ تو ظاہری طور پر دیکھنے میں خالق دنیا میں اس کے والدین بنتے ہیں، حقیقی خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں اپنا حق بیان کرتا ہے تو ساتھ والدین کا بھی حق بیان کرتا ہے۔ جیسے یہاں اللہ شرک سے بھی روک رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کی نافرمانی سے بھی روک رہا ہے، اور والدین میں خصوصیت کے ساتھ اللہ نے ماں کا ذکر کیا کہ ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے تمہیں پیٹ میں رکھا۔ 9 مہینے تک ماں انسان کو اٹھائے پھرتی ہے تو یہ کوئی آسان کام ہے، اور پھر 2 سال تک دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلانا بھی ایک مشقت والا کام ہے، ماں کی توانائی اس میں خرچ ہوتی ہے۔ تو ماں کا حق خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کیونکہ اولاد کے ساتھ اس کی محنت زیادہ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کسی شخص نے پوچھا، حدیث کا مفہوم ہے کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے یا میں سب سے زیادہ خدمت کس کی کروں، تو آپ علیہ السلام نے ماں کا ذکر کیا۔ اس نے دوسری مرتبہ پوچھا، آپ نے پھر فرمایا اپنی ماں کا۔ تیسری مرتبہ پوچھا تو غالباً آپ نے پھر بھی ماں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کا ذکر کیا، او کما قال علیہ السلام۔ تو یہ ماں کا حق ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد پر رکھا ہے، اور یہاں اسی کا ذکر ہے۔ اچھا آگے فرمائے کہ میرا بھی شکر ادا کرو، والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ حقیقی خالق میں ہوں تمہارا، اور دنیا میں تمہارے آنے کا سبب تمہارے والدین ہیں۔ والدین کی عظمت بیان کرنے کے بعد آگے پھر حدود بیان کر رہا ہے کہ والدین کی عظمت اپنی جگہ، لیکن خالق کا حق ان سے زیادہ ہے۔ اگر والدین تمہیں کوئی ایسا حکم دیں جو خالق کے حکم سے ٹکراتا ہو تو وہ حکم انسان پھر نہیں مانے گا، اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ تم پر یہ زور ڈالیں عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک قرار دو، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، شرک کی تو کوئی دلیل نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات مت مانو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی سے رہو۔ اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ اس حکم کی جزیات بیان کر رہا ہے کہ والدین کا احترام اپنی جگہ، لیکن اگر وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو مت مانو، اور نہ ماننے کے لیے بھی ایسا توہین آمیز اسلوب اختیار نہ کرو جس سے والدین کی دل شکنی ہو۔ کوئی ایسا شائستہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے والدین سے معذرت کی جا سکتی ہے کہ میں تو اس پہ عمل نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، یعنی منہ پر ایک یوں سمجھ لیں کہ انتہائی کھرا سا جواب دینے کی بھی اللہ نے اجازت نہیں دی، بلکہ شائستگی کے ساتھ انسان وہ کام کرنے سے معذرت کر سکتا ہے جس کے کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی لازم آتی ہے۔ اس آیت کے ذریعے ان صحابہ کرام کو رہنمائی براہ راست دی گئی، اور جو کہ اس زمانے میں اسی کشمکش کا شکار تھے کہ اب والدین شرک کا حکم دے رہے، اب ہم کیا کریں، اور دیگر تمام انسانیت کو بالواسطہ طور پر ہدایت دی گئی کہ خالق کے مقابلے میں مخلوق کا کوئی حکم معتبر نہیں ہوتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے تیر اندازی اس طریقے سے کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے تھے کہ تیر چلاؤ اے سعد، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اتنی بڑی سعادت دی تھی کہ ان کے لیے یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔ یہ بالکل نوجوانی میں مسلمان ہوئے تھے، غالباً 18 یا 19 برس ان کی عمر تھی، اپنی والدہ کے بڑے اطاعت گزار تھے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کی والدہ بہت پریشان ہوئی، وہ حالت شرک میں تھی۔ انہوں نے روکنے کی کوشش کی، یہ نہ روکے، تو والدہ نے کہا کہ جب تک یہ اس نئے دین کو نہیں چھوڑے گا میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی، دھوپ میں بیٹھی رہوں گی۔ اب لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں دین تو چھوڑ نہیں سکتا۔ پھر والدہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اماں جان، اگر آپ کی 100 جانیں ہوں اور ہر جان ایک کے بعد دیگرے نکل جائے تو میں پھر بھی یہ دین نہیں چھوڑوں گا۔
اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ سائے میں بیٹھیں یا نہ بیٹھیں، کھائیں یا نہ کھائیں۔ تو جب والدہ نے ان کا یہ عزم دیکھا تو پھر اپنا وہ ہڑتال انہوں نے ختم کر دی۔ تو اس تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس زمانے میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو کچھ صحابہ ایسے تھے جو خود تو مسلمان ہوئے تھے، والدین شرک کی حالت میں تھے، تو والدین انہیں مجبور کرتے تھے۔ تو اب ادھر والدین کی اطاعت کا حکم اسلام بھی دیتا ہے، عرب روایات بھی دیتی تھی، تو وہ ان صحابہ کو پھر حدود سمجھائی گئی کہ والدین کی تمام تر عظمت اپنی جگہ، ماں نے تمہیں انتہائی مشکلات برداشت کر کے پیٹ میں رکھا، پھر تمہیں دودھ پلایا، وہ تمام عظمتیں اپنی جگہ، لیکن خالق کا حکم اپنی جگہ ہے۔ خالق کے حکم کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانی جاتی۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور ایسے شخص کا راستہ اپناؤ جس نے مجھ سے لو لگا رکھی۔ ایسے آدمی کے پیچھے چلو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی بندہ ہے، علم رکھتا ہے، عمل کا مالک ہے، اس کی اتباع کرو۔ قرآن کریم اندھی تقلید سے روکتا ہے، جیسے آگے ذکر آئے گا اسی صورت میں، کہ آباء و اجداد کے پیچھے چلنا حالانکہ وہ خود گمراہ تھے۔ جیسے عرب کہا کرتے تھے نا کہ یہ نیا دین کہاں سے آ گیا، ہمارے آباء و اجداد بھی ان بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ہم بھی پوجا کریں گے۔ یہ اندھی تقلید تھی کہ تمہارے آباء و اجداد جب خود گمراہ تھے تو تم بھی ان کے پیچھے چل کر گمراہ بنو گے۔ ایسی تقلید سے اللہ نے روکا ہے، لیکن ایسی تقلید جو علم پر مبنی ہو۔ ایک آدمی صاحب علم ہے، صاحب عمل ہے، تو انسان یہ ایک معاشرتی جاندار ہے نا، معاشرے سے سیکھتا ہے۔ آپ کو سیکھنے کے لیے کوئی انسان چاہیے نا۔ آپ نے نماز بخاری شریف سے تو نہیں سیکھی نا، احادیث پڑھ کر براہ راست تو نہیں سیکھی، کسی انسان سے سیکھی ہے، والدین سے سیکھی ہے یا کسی استاد سے سیکھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو ایسے انسان کے پیچھے چلنے کی نصیحت کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے، جو انسان کیا ہو، اللہ سے جس نے لو لگا رکھی ہو۔ اس لیے فرمائے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور ایسے شخص کا راستہ اپناؤ جس نے مجھ سے لو لگا رکھی۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا عبادات میں، ایک امام ہے اور ایک مقتدی ہے۔ یا تو کوئی امام بنے گا یا پھر مقتدی بنے گا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی علوم پر قدرت رکھتا ہے، وہ اس کا دین کا مطالعہ بہت وسیع ہے، تو وہ از خود اس پہ عمل کر سکتا ہے۔ ایک آدمی کا علم ناقص ہے، وہ تمام علوم کو نہیں جانتا، تمام احادیث کو نہیں جانتا، قرآن کریم کو مکمل طریقے سے نہیں جانتا، ایک حدیث تو اس کے سامنے ہے، باقی حدیثوں سے وہ لا علم ہے، تو پھر ایسے آدمی کو حاجت ہوتی ہے، احتیاج ہوتی ہے اس شخص کے پیچھے چلنے کی جو کہ پورے دین کو جانتا ہو، اور وہ اس آدمی کے پیچھے نہیں چلتا، در حقیقت وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کسی انسان سے سیکھتا ہے، کہ کسی آدمی سے سیکھ کر آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور ایسے شخص کا راستہ اپناؤ جس نے مجھ سے لو لگا رکھی۔ اب اس میں اس زمانے کے اعتبار سے پیغام دیا گیا کہ ان والدین کے پیچھے مت چلو جو اللہ کے منکر ہیں، جو شرک کے داعی ہیں۔ ایسے والدین کے پیچھے چلنا درست نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے والدین اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں پھر تو ان کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا، انہوں نے جیل خانے میں قیدیوں کے سامنے اپنا تعارف کرواتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، کہ میں پیروکار ہوں اپنے آباء و اجداد کی ملت کا، اپنے آباء و اجداد کا پیروکار۔ اور آباء و اجداد کون تھے؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم تھے، اسحاق تھے، یعقوب تھے، تو ان کے آباء و اجداد انتہائی برگزیدہ بندے اللہ کے پیغمبر تھے۔ اگر کسی کی آباء و اجداد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانتے ہیں اور صحیح علم رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرے گا نا، اور وہ آباء و اجداد کی پیروی نہیں ہوگی، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوگی۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یعنی دین سیکھو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، اور پھر آخرکار تم نے میرے پاس آنا۔ یا بنی، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو،
فتکن فی صخرہ، اور وہ کسی چٹان میں ہو، او فی السماوات یا آسمانوں میں ہو، او فی الارض یا زمین میں ہو، یأتی بہ اللہ، تب بھی اللہ اسے حاضر کر دے گا۔ یعنی ایک چیز ہے جو کہ رائی کے دانے کے برابر ہے۔ انسان جب چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بیان کرتا ہے تو رائی کے دانے کی مثال دے گا۔ یعنی ایک چیز آپ کے دنیاوی معیارات کے اعتبار سے انتہائی معمولی ہے، نظر بھی مشکل سے آتی ہے، اور ہے بھی کسی چٹان میں یا زمین و آسمان کے کسی کونے خدرے میں ہے، تو جب اللہ اسے حاضر کرنا چاہے گا تو اللہ اسے حاضر کر لے گا۔ یعنی اللہ کی قدرت اتنی زیادہ، ان اللہ لطیف خبیر، یقین جانو اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین ہے اور بہت باخبر ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ کوئی چیز جہاں بھی ہو، وہ اگر گم ہے، غائب ہے، تو آپ کی نسبت سے غائب ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے تو کوئی چیز باہر نہیں ہو سکتی۔ بعض بزرگوں سے یہ منقول ہے کہ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو وہ 11 دفعہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور پھر یہ آیت جو ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 یہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ چیز اس کو لوٹا دیتا ہے۔ تو یہ بزرگوں کے تجربات کا نتیجہ ہے، کوئی شریعت کی کوئی دلیل نہیں ہے، یا شریعت سے کوئی ثابت شدہ چیز نہیں ہے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، یہ حضرت لقمان کی نصیحت جاری، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو، وانہا عن المنکر، اور برائی سے روکو، واصبر علی ما اصابک، اور تمہیں جو تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرو، ان ذلک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام، نماز قائم کرنا، نیکی کی تلقین کرنا، برائی سے روکنا، اور جو آپ کو آزمائش پیش آئے اس پر صبر کرنا، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، اور یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس کی کچھ حدود ہیں۔ اگر کوئی آدمی حکمران ہے تو وہ بزور بازو دین نافذ کرتا ہے، یعنی کسی کو روکے گا اس کے لیے قوت کا بھی استعمال کر سکتا ہے، کسی کو نماز پر پابند کرے گا تو طاقت کا بھی استعمال کر سکتا ہے، مطلب سزا دے سکتا ہے، تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہ حکمران کے لیے ہے، یا پھر والدین کے لیے ہے، یا پھر آپ کسی ایسے ادارے میں ہیں جہاں لوگ آپ کے زیر دست ہیں، تو وہاں آپ قانون بنا سکتے ہیں کہ نماز کے وقت میں سب جائیں گے کدھر؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ تو جہاں انسان کا بس چلتا ہے تو وہاں پھر وہ کیا کر سکتا ہے کہ دوسروں کو دین پر لانے پر مجبور کر سکتا ہے۔ اور کہیں پر انسان صرف زبان سے کام لیتا ہے، جیسے آپ کے دوست احباب ہیں، تو دوست احباب پر تو کسی کا بس نہیں چلتا، نہ وہ آپ کے تابع ہیں، نہ آپ سے چھوٹے ہیں، آپ کے برابر کے لوگ ہیں، انہیں پھر زبان سے نصیحت کرنی پڑتی ہے۔ بے تکلف دوست ہیں تو بے تکلفی کے انداز میں، کوئی تکلف والا ہے تو اسے حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے انسان دین کی دعوت دیتا ہے۔ اگر کوئی بڑا ہے اس کی منت سماجت کرنی پڑتی ہے، منت سماجت کر کے اس کو دین کی طرف لانا پڑتا ہے۔ اور کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں انسان زبان بھی استعمال نہیں کر سکتا، تو وہاں کم از کم دل میں تو اس کو برا سمجھے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ اس ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، اس کے بعد کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ اب اس معیار میں ہم اپنے آپ کو تولیں، ہمارے ارد گرد کتنے غلط کام ہوتے ہیں۔ بہت سارے اوقات میں ہمارے دل میں خیال تک نہیں آتا کہ یہ غلط کام، اس کو غلط بھی نہیں سمجھتے، خود بے شک ارتکاب نہ کرتے ہو۔ گناہ سے نفرت کی جاتی ہے، یاد رکھیں گناہگار سے نفرت نہیں کی جاتی، تو گناہ کو ہمیشہ برا سمجھا جاتا ہے، اور دل میں کم از کم اس کو انسان برا سمجھے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے سامنے اپنے گال مت پھلاؤ، یعنی اپنا چہرہ اس طریقے سے مت اٹھاؤ کہ لوگ تمہیں متکبر سمجھیں، تکبر اپنے اندر سے نکال دو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، یقین جانو اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر کسی بھی نوعیت کا ہو اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ مختال ایسے آدمی کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، یعنی خیالات کی دنیا میں وہ سب سے برتر ہے۔ فخور ایسے آدمی کو کہتے ہیں جو زبان سے بڑے بڑے بول بولتا ہے کہ میں تو ایسا بھی ہوں اور ایسا بھی ہوں۔ اللہ کو نہ مختال پسند ہے نہ فخور پسند ہے۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز پست رکھو۔ اب یہاں کچھ صفات بتائی جا رہی ہے کہ چال میں اعتدال اختیار کرو اور آواز میں پستی اختیار کرو۔ اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان بہت آہستہ چلے یا بہت تیز چلے، انسان کی مختلف ضروریات ہوتی ہیں، کچھ ضروریات کے لیے وہ تیز چلتا ہے، کچھ ضروریات کے لیے وہ آہستہ چلتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر کچھ ملکات ہوتے ہیں، کچھ خیالات ہوتے ہیں۔
ایک انسان اگر خیالی دنیا میں اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے تو وہ لوگوں کے سامنے بھی اس طرح آتا ہے کہ اس کی گردن اکڑی ہوتی ہے، اس کی چال میں فخر ہوتا ہے، اس کی ایک ایک ادا میں آپ کو تکبر نظر آئے گا۔ وہ دوسرے کو بلائے گا تو اشارے سے بلائے گا، اور اشارہ بھی اس طریقے سے کرے گا کہ دوسرے کو حقیر سمجھے گا۔ تو اس کے اندر جو ایک احساسات ہیں وہ اس کے افعال میں جھلکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ایک آدمی اندر سے بہت احساس کمتری کا مارا ہوا ہے، اپنے آپ کو دنیا جہان سے نیچ سمجھتا ہے اور عجیب و غریب خیال احساس کمتری کا شکار ہے، تو وہ پھر بہت زیادہ گردن جھکا کے بہت زیادہ آہستہ چلے گا بیماروں کی طرح۔ تو یہ دونوں رویے اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں، انتہا پسندانہ رویے، اور ان دونوں رویوں کی اسلام حوصلہ شکنی کرتا ہے، اعتدال کا درس دیتا ہے۔ باقی حسب ضرورت انسان کی چال میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے۔ ایک بیمار آدمی ہے، وہ بیچارہ تیز تو نہیں چل سکتا، ایک آدمی کو بہت جلدی ہے تو وہ آہستہ نہیں چلے گا، وہ اعتدال سے ہٹ کر تیز چلے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک کے بارے میں سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے آپ کسی اونچائی سے اتر رہے ہیں، یعنی قدم شریف انتہائی مضبوطی کے ساتھ جما کر زمین پر رکھتے تھے، جیسے آپ ڈلوان سے اترتے ہیں نا تو قدم مضبوطی کے ساتھ رکھتے ہیں۔ تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی چال مبارک تھی۔ تو اسی چیز کی طرف انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اپنے اندر کی بھی اصلاح کرو، تمہارے احساسات ایسے ہوں کہ جب ان احساسات کی بنیاد پر کوئی عمل کرنے لگو تو اس عمل میں نہ تو احساس کمتری نظر آئے اور نہ ہی تمہارے اس عمل میں کوئی برتری کا احساس نظر آئے۔ اللہ کے بندے بن کر رہو اور لوگوں کو اپنے برابر سمجھو، کسی کو نہ اپنے آپ کو کسی سے برتر سمجھو اور نہ ہی اپنے آپ کو بہت زیادہ حقیر سمجھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کئی واقعات ہیں کہ جب وہ کسی کو دیکھتے تھے کہ بہت زیادہ سر جھکا کر چل رہا ہے تو اس کو روکتے تھے، بسا اوقات اس کو درہ لگا دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ بیمار بن کے مت چلو، اسلام بیماری کی تلقین نہیں کرتا، صحت مندوں کی طرح چلو، اعتدال کے ساتھ چلو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت زیادہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا، کمزوروں بیماروں کی طرح۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ قراء میں سے ہے، یعنی قرآن پڑھنے والا ہے، گویا کہ قرآن کریم کی تلاوت اور عبادات میں اس کو تھکا دیا ہے، آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضرت عمر سید القراء تھے، اور وہ جب چلتے تھے تو ایک طاقت کے ساتھ چلتے تھے، اس طرح کمزوری کے ساتھ نہیں چلتے تھے، اور جب بولتے تھے تو ان کی بول چال بھی ایک طاقت لی ہوئی تھی، اور جب پیٹتے تھے تو خوب پیٹتے تھے۔ یعنی حضرت عمر تو سید القراء تھے، اگر یہ قاری ہے تو اسے چاہیے کہ ان کی اتباع کرے اور اسی طرح اپنی چال کے اندر اعتدال پیدا کرے، توازن پیدا کرے۔ آدمی کو اس طرح بھی نہیں چلنا چاہیے کہ وہ بیمار نظر آنے لگے، اور اس طرح بھی نہیں چلنا چاہیے کہ اس کے اندر احساس کی طرف دلالت ہو کہ یہ تو اپنے آپ کو کوئی برتر قسم کی چیز سمجھتا ہے۔ اسی طریقے سے آگے آواز کے بارے میں فرمایا کہ اپنی آواز پست رکھو۔ اب یہاں بھی وہی بات، بسا اوقات انسان کو اپنی آواز دور تک پہنچانے کے لیے اونچی آواز سے بولنا پڑتا ہے، کبھی آہستہ بولنا پڑتا ہے۔ تو یہاں اس احساس کی نفی کی جا رہی ہے کہ ایک آدمی کے اندر برتری کا احساس ہے، اور اس برتری کے احساس کی وجہ سے وہ دوسروں سے چلا کر بات کرتا ہے، متکبر انداز سے بات کرتا ہے، کوئی شفقت والا لہجہ اس کا ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ان کو اپنے برابر ہی نہیں سمجھتا۔ تو اس احساس سے انسان کو بچایا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کرو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے، یعنی متکبر آدمی ایسا چلا کر بات نہ کرے جیسے گدھے چلاتے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے اللہ نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ کام میں لگا رکھنے کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم جیسے چاہو اس سے کام لے سکتے ہو، جیسے یہ مٹی ہے، سیمٹ ہے، مختلف چیزیں ہیں، آپ جیسے چاہیں اس سے کام میں لے لیں، ان سے کام لیں، اور سواریاں ہیں جیسے چاہیں آپ سوار ہوں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ نے خاص ضوابط کے تحت انسان کے کام میں لگا رکھا ہے، جیسے سورج ہے، چاند ہے، اجرام فلکی ہیں، ایک خاص ضابطے کے تحت انسان کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ دونوں مفاہیم ہیں کہ یہ پوری کائنات اللہ نے انسان کے لیے کام میں لگا رکھی ہے۔ تمام کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے اور انسان کو اپنے لیے بنایا، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر اس کائنات کے پیچھے پڑ جاتا ہے جو اللہ نے بنائی ہی اس کے لیے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اور تم پر اپنی نعمتیں نچھاور کی ہیں، ظاہرۃ و باطنہ، چاہے ظاہری ہوں یا باطنی ہوں۔
بہت ساری نعمتیں آپ کو نظر آتی ہیں، بہت ساری نعمتوں سے آپ واقف ہی نہیں ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کائنات میں کیا کیا چیزیں اللہ نے ہمارے لیے کس کس فائدے کے لیے پیدا کی ہوئی۔ بسا اوقات ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، جو اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں جبکہ ان کے پاس نہ کوئی علم ہے، وَلَا هُدًى، نہ ہدایت ہے، وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور نہ کوئی ایسی کتاب ہے جو روشنی دکھائے۔ یعنی یہ جاہل لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں، اللہ کے وجود کے بارے میں، شرک کے بارے میں بحثیں کرتے پھرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتبعوا، اتباع کرو، ما انزل اللہ، ان چیزوں کا، ان تعلیمات کا جو اللہ نے نازل کی ہیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں نہیں، بل نتبع، بلکہ ہم تو اتباع کریں گے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ اب یہ اس تقلید کی مثال ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اندھی تقلید ہے، اور یہ اندھی تقلید انسان کو جہالت کے گڑھے میں گراتی۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، بھلا اگر شیطان ان کو بھڑکتی آگ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو، کیا تب بھی؟ یعنی شیطان ان کے آباء و اجداد کو آگ کی طرف بلا رہا ہے، وہ آگ کی طرف گئے ہیں، کیا پھر بھی تم ان کی اتباع کرو گے؟ عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو شخص اپنا رخ اللہ کی طرف کرے، وَهُوَ مُحْسِن، فرما بردار بن کر، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے یقیناً بڑا مضبوط کنڈا تھام لیا ہے۔ رخ بھی اللہ کی طرف کرے، اطاعت گزار بھی ہو، تو پھر ایسے آدمی نے مضبوط سہارا لے۔ گویا کہ اصل سہارا یہ ہے کہ رخ کدھر کرو؟ اللہ کی طرف کرو۔ دنیا کا کوئی سہارا مضبوط پائیدار نہیں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کاموں کا آخری انجام اللہ ہی کے حوالے ہے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جس کسی نے کفر اپنا لیا، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُ، تو اے پیغمبر آپ کو اس کا فکر صدمے میں نہ ڈالے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت پر شفیق تھے، رحیم تھے، رؤوف تھے امت کے لیے، تو جب آپ دیکھتے تھے کہ یہ لوگ جہنم کی طرف اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں تو آپ کو صدمہ ہوتا تھا، آپ ان کے غم میں گھلتے تھے۔ تو قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیتا ہے کہ اگر یہ کفر کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس میں نہ ڈالیں، غم میں نہ ڈالیں، کیونکہ آپ تو پہنچا چکے، آپ کا کام تو پورا ہو چکا۔ الینا مرجعہم، انہیں آخر ہمارے پاس ہی تو لوٹنا ہے۔ فننبئہم بما عملوا، پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ نمتعہم قلیلا، ہم انہیں کچھ مزے اڑانے کا موقع دے رہے ہیں۔ ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم انہیں ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے۔ اگر کوئی نافرمان دنیا میں سہولت پر سہولت پاتا جاتا ہے، ایک سہولت پھر اگلی سہولت، عیاشیوں کا شکار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا غیبی نظام اس کے خلاف حرکت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے رکھی ہے، اور پھر آخرکار کہاں جائے گا؟ عذاب میں جائے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں، مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے اللہ۔ قُلْ، آپ کہہ دیجیے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون، اس کے باوجود ان میں سے اکثر لوگ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ پہلے بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ اہل مکہ ایک خدا کے قائل تھے، وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ بالکل خدا کے منکر ہوں، وہ اس کے قائل تھے کہ ایک اللہ ہے جس نے یہ کائنات پیدا کی ہے، لیکن آگے ان بتوں کو اللہ کی صفات میں شریک ٹھہراتے تھے کہ یہ بت اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہوں گے اور ان کی سفارش ہر حال میں قبول کی جائے گی۔ تو یہاں اس کا ذکر ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کائنات کس نے پیدا کی، تو یہ کہیں گے اللہ۔ تو گویا انہوں نے آپ کی بات مان لی، تو آپ کہو کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الحمدللہ، کہ کم از کم یہ تو مانتے ہو۔ اب جب یہ مانتے ہو پھر اللہ کی بات کیوں نہیں مانتے، احکام کیوں نہیں مانتے؟ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ ہی ہے جو سب سے بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ قلم بن جائیں، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور یہ جو سمندر ہے اس کے علاوہ 7 سمندر اس کے ساتھ اور مل جائیں، اور یہ سب مل کے اللہ کی تعریف لکھنے لگے، ما نفدت کلمات اللہ، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ان اللہ عزیز حکیم، حقیقت یہ ہے اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک، یعنی اللہ کی صفات، اس کی قدرتیں اتنی وسیع ہیں
کہ روئے زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں. پہلے زمانے میں قلم ان درختوں سے بنتے تھے، لکڑیوں سے بنتے تھے، اور اس کے لیے روشنائی چاہیے ہوتی تھی اور وہ لیکوڈ میں ہوتی تھی. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ سب درخت قلم بن جاؤ اور یہ سارے ساتھ کے ساتھ سمندر یہ روشنائی بن جائیں. اولین اور آخرین لکھنے بیٹھ جائیں، اللہ کی صفات لکھنے لگیں. یہ سب ختم ہو جائے گا، اللہ کی صفات ختم نہیں ہوں، کیونکہ وہ ختم ہونے والی ہیں نہیں. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان کو. یعنی اللہ کے لیے بہت آسان ہے. مثال دی ہے کہ جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا ہے ایسے ہی بے شمار انسانوں کو پیدا کرنا. اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ ہر بات سنتا، ہر چیز دیکھتا ہے. اب یہ تمام اللہ کی نشانیوں کا بیان ہے اور یہ پہلے بارہا آپ کے سامنے آ چکا ہے، اس لیے میں صرف ترجمہ کرتا جا رہا ہوں. الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے. دن ختم ہوتا ہے رات آتی ہے، رات ختم ہوتا ہے دن آتا ہے. کبھی دن بڑھتا ہے رات لمبی ہو جاتی ہے، گویا رات دن میں داخل ہو گئی، اور کبھی رات جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، دن لمبا ہو جاتا ہے، گویا دن رات میں داخل ہو گیا. رات کا ایک حصہ دن بنتا ہے، کبھی دن کا ایک حصہ رات بن جاتا ہے. تو یہ نظام کس نے پیدا کیا؟ کون ہے جو کہ کائنات کے اس نظام کو چلانے والا ہے؟ وہ کوئی اندھی طاقتیں تو نہیں ہو سکتی، اندھا فطرت کا نظام تو نہیں ہو سکتا، وہ کوئی علیم اور خبیر ذات ہی ہو سکتی ہے. اور وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے. کل یجری الی اجل مسمی، کہ ہر ایک کسی متعین میعاد تک رواں دواں، یعنی ایک میعاد تک ان کی حرکت جاری ہے، اور جب میعاد پوری ہو جائے گی تو یہ سورج بھی ختم، چاند بھی ختم. ان اللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے کہ تم کیا کرتے ہو. ذالک بان اللہ هو الحق، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ ہی کا وجود سچا ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، اور اس کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں وہ بے بنیاد ہیں، بتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ ہی وہ ہے جس کی شان بہت اونچی ہے، جس کی ذات بہت بڑی. أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے چلتی ہیں. لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ، تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے. کشتیوں کا سمندر میں چلنا یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے. مشینری تو ایک جگہ جا کر ناکام ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی کام میں آتی ہے. ہوائیں ہیں، اگر ہوائیں انتہائی قوت کے ساتھ مشینری کے خلاف ہو جائیں تو مشینری کیا کر لے گی؟ سمندر کی لہریں مشینری کو اٹھا لیں تو جہاز کیا کر لے گا؟ کتنے جہاز غرق ہوتے ہیں جدید ٹیکنالوجی سے لیس. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتیں ہیں جو سمندروں میں جہاز چلاتا ہے. ان فی ذلک لآیات، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. لکل صبار شکور، ایسے شخص کے لیے جو صبر کا پکا ہے، اعلیٰ درجے کا شکر گزار ہے. اور یہی حقیقی مسلمان ہے. صبر آدھا ایمان ہے، شکر آدھا ایمان ہے. انسان کی زندگی دو حصوں میں بٹی ہے. ایک حصہ آسائش کا ہے، اس وقت انسان نے شکر کرنا ہوتا ہے. ایک حصہ آزمائش کا ہے، اس وقت انسان نے صبر کرنا ہوتا ہے. اور آزمائش میں صبر کرنے والے کو بھی نیکی ملتی ہے، آسائش میں شکر کرنے والے کو بھی نیکی ملتی ہے. اس لیے ایک روایت کا مفہوم ہے کہ مومن کا حال بھی عجیب ہے، ہر حال میں ہی اس کے لیے نیکی ہی نیکی ہے. اگر یہ آسائش میں ہو شکر کرے پھر نیکی، یہ آزمائش میں ہو صبر کرے تو پھر بھی نیکی. گویا کہ مومن کا ایک ایک سانس نیکی میں بدل سکتا ہے اگر وہ صبر اور شکر سے کام لے. ہر وقت انسان کو اچھے برے حالات پیش آتے ہیں نا، ہر وقت. جب آپ سفر میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں، آسان طریقہ ہے کہ کہیں کوئی خوشی ملے آپ کہیں یا اللہ آپ کا شکر ہے. کہیں پر کوئی مشکل پیش آئے تو فوراً صبر کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اسی کے مطابق زندگی گزارے تو انسان حقیقی مسلمان بن جاتا ہے. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب موجیں سائبانوں کی طرح ان پر چڑھ آتی ہیں سمندر میں، دعوا اللہ، تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں. کس طرح؟ مخلصین لہ الدین، اس وقت ان کا اعتقاد خالص اسی پر ہوتا ہے. بارہا پہلے آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ عربوں کی روایت میں تھا، ان کے کلچر کا حصہ تھا کہ جب سمندر میں سفر کے دوران ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی تو وہاں ایک اللہ کو پکارتے تھے، وہاں پھر بت کو نہیں پکارتے تھے. یہ گویا ملاحوں کے ہاں ایک کلچر تھا. تو اللہ اسی طرح متوجہ کر رہا ہے کہ عجیب ناشکرے لوگ ہو، جب سمندر میں تمہیں دنیا کا کوئی سہارا نظر نہیں آتا، جب آدمی سمندر میں پھنستا ہے تو اس کو پھر صرف اللہ ہی یاد آتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ.
تو عربوں کے بھی یہ حال تھا کہ جب بھنور میں پھنستے تھے تو اللہ کو یاد کرتے تھے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اتنے ناشکرے کیوں ہو؟ جو رب سمندر میں بچاتا ہے وہی رب خشکی میں بھی بچاتا ہے. تو وہاں تو تم بڑے خلوص کے ساتھ پکارتے ہو, خشکی میں تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ فلما نجاہم الی البر, پھر جب وہ ان کو بچا کر خشکی پر لے آتا ہے, فمنہم مقتصد, تو ان میں سے کچھ ہیں جو راہ راست پر رہتے ہیں, یعنی کچھ کو تو وہ باتیں یاد رہتی ہیں سمندر والی, وہ راہ راست پر رہتے ہیں. وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور, اور ہماری آیات کا انکار وہی کرتا ہے جو پکا بدعہد اور پرلے درجے کا ناشکرا ہے. کتنے سخت الفاظ ہیں ایسے آدمی کے لیے جو مصیبت میں تو اللہ کو پکارتا ہے اور آسائش میں اس کو بھول جاتا ہے. اللہ کا حقیقی بندہ وہ ہے جو آسائش میں اللہ کو یاد رکھے. آسائش میں جو اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر مصیبت میں اللہ اس کی دعا بھی جلدی قبول کرتا ہے. یا ایھا الناس, اے لوگو, اتقوا ربکم, ڈرو اپنے پروردگار سے, واخشوا یوما, اور ڈرو اس دن سے, لا یجزی والد عن ولدی, جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا, ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا, اور نہ کسی بیٹے کی یہ مجال ہوگی کہ وہ اپنے باپ کے ذرا بھی کام آ جائے, کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا. ایک اور جگہ وضاحت کے ساتھ قرآن کریم بیان کرتا ہے, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, کہ آدمی جو ہے اپنی ماں سے بھاگے گا, باپ سے بھاگے گا, بیٹے سے بھاگے گا, بیوی سے بھاگے گا, ہر رشتے سے انکار کرے گا. کیوں؟ کہ مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے. تو کوئی رشتہ کام نہیں آنے والا, ایک ہی رشتہ کام آئے گا, اور وہ آپ کا اپنے عمل کے ساتھ رشتہ ہے کہ انسان عمل کتنا کرتا ہے. ان وعد اللہ حق, یقین جانو اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, اس لیے ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ وہ یعنی شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دے, جو سب سے بڑا دھوکے باز, یعنی شیطان جو کہ سب سے بڑا دھوکے باز ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں دھوکے میں ڈال. ان اللہ عندہ علم الساعہ, یقیناً قیامت کی گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, وہی بارش برساتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, اور کسی متنفس کو, کسی سانس لینے والے کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کل کیا کمائے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, اور نہیں کسی شخص کو یہ پتہ ہے کہ کون سی زمین میں اسے موت آئے گی. ان اللہ علیم خبیر, بے شک اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا, ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے. غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. یہاں کچھ چیزوں کا ذکر کیا گیا, اور ان چیزوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ عام طور پر لوگ اسی کی طرف تجسس رکھتے ہیں. وہ 5 چیزیں ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ قیامت کب آئے گی. اس کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ قیامت کب آئے گی, تو آپ نے فرمایا کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے, جیسے تمہیں نہیں معلوم مجھے بھی نہیں معلوم. پھر آپ نے اس کی علامات بتائیں. قیامت کی علامات تو ہمیں بتائی گئی ہیں, لیکن قیامت کا حتمی علم صرف اور صرف اللہ کے پاس. دوسری چیز کیا ہے؟ کہ بارش کا علم اللہ کے پاس ہے, کہ بارش کب برسے گی یہ صرف اللہ جانتا ہے. دنیا میں انسان اپنے محدود علم کی بنیاد پر پیشن گوئی کر لیتا ہے, جیسے ماہرین کرتے ہیں, لیکن اول تو وہ پیشن گوئی حتمی نہیں ہوتی, اس میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے, کبھی نہیں بھی ہوتی. پھر وہ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ اس خطے پر یقینی بارش ہوگی, وہ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ کتنی بارش ہوگی, اور یہ تو بالکل نہیں کہہ سکتے کہ اس بارش کا نتیجہ کیا ہوگا. یہ تمام علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. کہ بارش کہاں ہوگی, کتنی ہوگی, وہ بارش رحمت بن کر آئے گی یا لوگوں کے لیے آزمائش بن کر آئے گی, اس کا حتمی علم اور یقینی علم صرف اللہ کے پاس. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ماں کے پیٹ میں کیا ہے صرف اللہ جانتا ہے. انسان اپنے فن کی بنیاد پر, آج اپنی مشینوں کی بنیاد پر یہ تو کہہ دیتا ہے کہ بیٹی پیدا ہوگی یا بیٹا پیدا ہوگا, یعنی سیکس تو متعین کر لیتا ہے, لیکن اس کے ولادت یقینی ہوگی یا نہیں یہ نہیں جانتا. کب ہوگی یہ بھی نہیں جانتا. ڈاکٹر آخر میں یہی کہتی ہے نا کہ بس اب اللہ کے حکم کا انتظار کرو. کبھی کسی ڈاکٹر نے حتمی کہا ہے کہ فلاں تاریخ کو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ولادت ہوگی؟ ہر ڈاکٹر یہی کہتی ہے کہ بس اب کیا کرو, اللہ کے حکم کا انتظار کرو. اسی طریقے سے وہ بچہ پیدا ہوگا تو نیک بخت بنے گا, بدبخت بنے گا, کیا کرے گا, اس کا علم صرف اللہ کے پاس.
تو مکمل علم اللہ کے پاس ہے. جزوی علم اللہ نے انسان کو بھی دے دیا ہے کہ وہ اپنی مشینوں کی بنیاد پہ دیکھ لیتا ہے کہ بچہ کیا پیدا ہوگا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. کسی بندے کو نہیں پتا کہ میں کل کیا کروں گا. آپ پلاننگ تو کرتے ہیں لیکن آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ وہ کریں گے؟ کسی کو یہ ضمانت ہے کہ میں کل رہوں گا؟ اللہ جانتا ہے کہ کس نے کل رہنا ہے اور کس نے کل کیا کرنا ہے. اسی طرح کہاں پر موت آئے گی کسی آدمی کو نہیں معلوم. ان تمام چیزوں کا علم اللہ کے پاس. کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ موت کا فرشتہ آیا، ملک الموت. وہ ایک آدمی کو گھور گھور کے دیکھنے لگا. وہ آدمی ڈر گیا کہ یہ موت کا فرشتہ مجھے کیوں گھور رہا ہے. اس نے حضرت سلیمان سے کہا کہ حضرت آپ مجھے کہیں دور بھیج دیں، ہوا بھی آپ کے قبضے میں ہے، جنات بھی آپ کے قبضے میں ہے، مجھے دور پار ہندوستان کے کسی علاقے میں بھیج دیں. حضرت سلیمان نے درخواست منظور فرما لی اور اس کو بھیج دیا. پھر ملک الموت سے کہا کہ تم کیسے آئے اور اس آدمی کو کیوں گھور رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس آدمی کی روح فلاں جگہ پہ قبض کرنی ہے. اب میں حیران و پریشان تھا کہ وقت آنے والا ہے اور یہ یہاں بیٹھا ہے، اس علاقے سے اتنا دور ہے. تو میں حیران تھا کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے، اس کو تو وہاں ہونا چاہیے تھا. اس نے خود ہی خواہش کر دی، وہاں چلا گیا. اب پھر جا کے وہاں اس کی روح قبض کر لی. تو کس کی موت کہاں آئے گی یہ صرف اللہ جانے. انسان یہاں سے آنکھوں میں خواب سجائے بیرون ملک جاتا ہے کمانے کے لیے اور وہاں اسے موت آ جاتی ہے. بسا اوقات میت تک واپس نہیں آتی. تو کسی کو کیا خبر کہ موت کہاں آنی ہے. تو یہ 5 مرکزی چیزیں ہیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا، کیونکہ انسانوں کو اسی کا تجسس زیادہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں بارش کب ہوگی، پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، اور پتہ نہیں یہ جو کسی کے ہاں حمل ہے تو اس کا کیا بنے گا، کون پیدا ہوگا. تو ان چیزوں کا انسان کو تجسس زیادہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ان کا ذکر کیا. ایک پیغام دیا کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے پاس.